السلام علیکم دوستو، ہم ہیں انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں اور آج بیان کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ادریس علیہ السلام کو نام سے کتنی مرتبہ مینشن کیا ہے۔ کیا قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر ادریس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کن ناموں سے ادریس علیہ السلام کو پکارا گیا ہے؟ کیا سچ میں ادریس علیہ السلام کی وفات آسمان کے اوپر ہوئی؟ اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا۔ کون سا ایسا کام ہے جو ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر شروع ہوا۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد میں شیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن شیس علیہ السلام کا نام اور تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں جو سب سے پہلے نبی کا نام قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ پورے قرآن میں صرف 2 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کو نام سے مینشن کیا گیا ہے۔ پہلے تو سورہ انبیاء کے اندر وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا اور وہ لوگ نیک لوگ تھے۔ اور سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یاد کرو کتاب کے اندر، ذکر کرو کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ادریس علیہ السلام کے نبی ہونے کو کنفرم کیا۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس آیت کے مفسرین نے 2 ترجمہ کیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو ایک اونچا مقام عطا کیا تھا، ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ دوسرا ترجمہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک واقعے کے ساتھ میں اٹیچ ہوتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا، کیا قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ادریس علیہ السلام کو صرف ادریس کے نام سے جانا جاتا تھا یا پھر دیگر اور نام سے پکارا جاتا تھا۔ اگر تاریخ کی کتابوں کو ہم دیکھیں گے تو 4 نام ایسے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کو ریفر کرتے ہیں، اور وہ 4 نام یہ ہے: خنوخ، اخنوخ، ہنوک، اینوخ۔ اور یہ نام کن کتابوں کے اندر ملتے ہیں؟ چلو آپ کو ریفرنس کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 1946 کے اندر فلسطین کی پہاڑیوں کے اندر 2 بچوں کو ایک مٹکا ملتا ہے جس کے اندر کچھ کاغذات ہوتے ہیں، رول کیے ہوئے کاغذات ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد میں پتہ چلا اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آنے والا دور کیسا ہوگا، اور سیلاب کے آنے کی پیشین گوئی دی گئی تھی۔ جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا تھا، جزا اور سزا کا ذکر کیا گیا تھا، قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہاں پر ایک نام بھی ذکر کیا گیا تھا، اینوخ۔ اور اس میں سولر سسٹم کو بھی بیان کیا گیا تھا، کیلنڈر کو بھی بیان کیا گیا تھا، اور اس کے اندر آپ کے آسمان پہ جانے کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ اور یہ جو کاغذ بچوں کو ملے تھے اسے نام دیا گیا ڈیڈ سی اسکرول، اور اس کے اندر ایک نام تھا، وہ ہے اینوخ، یعنی کہ ادریس علیہ السلام۔ آگے چل کے اس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی اور اس کا نام رکھا گیا دا بک آف اینوخ، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی بات کی گئی تھی۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کرو گے تو آپ کو یہ دونوں چیز مل جائے گی، ڈیڈ سی اسکرول اور دا بک آف اینوخ۔ کیا ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے؟ جی ہاں، ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے کچھ 308 سال کو پایا ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات آسمان کے اوپر ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ترجمہ کیا تھا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو ایک اونچا مقام دیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پر اٹھا لیا، اور یہ تفسیر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جانا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے کہا کہ مجھے جاننا ہے کہ میری زندگی کے کتنے سال باقی ہے تاکہ میں نیک عمل کے اندر زیادتی کروں، بڑھوتری کروں، تو تم ملک الموت سے پوچھو کیا میرا وقت آ چکا ہے یا پھر اب بھی وقت باقی ہے۔ تو فرشتے نے کہا چلو میرے ساتھ، اور یہ فرشتہ آپ کو 4تھے آسمان تک لے گیا۔ وہاں پر ملاقات ہوئی ملک الموت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دے دیا تھا
کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پر۔ اب ملک الموت کو یہ آرڈر تو مل گیا، لیکن چوتھے آسمان پر کیسے روح قبض کی جائے گی اس کا انہیں آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ ادریس علیہ السلام دنیا کے اندر ہوں گے اور حکم آیا ہے چوتھے آسمان پر روح قبض کرنے کا۔ تو یہاں پر فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے ملک الموت سے، اور ساتھ میں ادریس علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اب یہ واقعہ کتنا سچا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، لیکن معراج کی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ساتوں آسمان کی سیر کی تھی، ہر آسمان کے اوپر کسی نہ کسی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس حدیث کو اگر اس واقعے سے میچ کیا جائے تو کچھ حد تک کہ ایک صحیح واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا حدیث کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جی ہاں، جو شیس علیہ السلام کے ویڈیو کے اندر ہم نے حدیث جانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو 4 کتابیں دی اور 100 صحیفے دیے، جس میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام کو دیے اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام کو دیے۔ اور ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 انبیاء سریانی ہے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ سریانی یعنی جن کو سریانی زبان آتی ہے۔ اب اس ویڈیو کا ایک مین سوال کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کون سا ایسا کام ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ایجاد ہوا؟ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو برائی سے ہٹائے اور نیکی کی طرف لے جائے۔ اب یہاں پر قابل کا خاندان بڑا ہو رہا تھا اور قبیلے بڑھ رہے تھے اور گمراہی بھی بڑھ رہی تھی، تو شیس علیہ السلام یہاں پر ایک جگہ پر مینج کر رہے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بھیجا، اور دنیا کے اندر ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسا کام وجود میں آیا جو آج تک جاری ہے، اور وہ ہے درس دینا، سبق دینا، لیسن دینا، پڑھانا، ٹیچنگ دینا۔ کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے واعظ دینا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا لوگوں کے سامنے۔ آدم اور شیس علیہ السلام نے انڈیویجول لوگوں کو سمجھایا، اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو، اپنی اولاد کو۔ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے درس دیا، بیان دیا اور واعظ دیا۔ تفسیر قرطبی میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے کا انوینشن کیا۔ اس سے پہلے لوگ جھاڑ کے پتے استعمال کیا کرتے تھے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے۔ اور ایک سب سے بڑی بات کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنے کا کام کیا قلم کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے لکھا جاتا تھا پتھروں کے اوپر، تختیوں کے اوپر انگریو کر کے، یعنی کھرچ کے لکھا جاتا تھا۔ اور یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اور اگر آپ دوسری حدیث کے اندر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ہے قلم۔ انسان جانوروں سے پہلے بھی سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ہے قلم، اور دنیا کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے کو شروع کیا۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اتنا ہی ملتا ہے۔ اب ادریس علیہ السلام کے بعد میں ایک ایسے نبی آئے ہیں جن کے نام کی پوری ایک سورت قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو 1000 سال تک کے سمجھایا۔ یہ کون سے نبی ہے جانیں گے اگلے ویڈیو میں۔